آپ صحابی کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جس شخص کے ساتھ آپ کا تعلق ہے نا، جس کے ساتھ رہ کر آپ اس کے صحابی کہلائیں گے، ہر وقت اس کے ساتھ رہنا۔ آپ مجھے ایک مدت بتائیں کہ کتنی مدت تک وہ ساتھ رہ سکتے ہیں؟ چلے آپ بزد ہیں تو کم سے کم 5 سال تک۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کہا 5 سال، ہاں کم سے ٹھیک ہے، کم 5 سال۔ 5 سال 4 سال 9 ماہ ہو جائے صحابی نہیں؟ نہیں دیکھیں 3 سال 10 ماہ ہو جائے صحابی نہیں ہے؟ صحابی کتنی تعداد ہے آپ کے نزدیک صحابیوں کی؟ دیکھیں ابو بکر عمر عثمان و علی جی، والی صحابیت سے ہی ہم دوسروں کو صحابی مانتے ہیں۔ آپ جو ڈیفینیشن پیش کر رہے ہیں نا اس کی مثال اس کے ریلیٹڈ کوئی چند ہزار بنے گے سر؟ چند ہزار سے 100 بھی نہیں۔ اس صحابیت کی آپ قائل نا، وہ اٹسیلف کوئی باعث فضیلت چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، سوال کا جواب دینے کا حق صرف ہمیں ہے۔ آپ جیسے آج آپ سوال کا جواب دینے کے لیے کل نشست کرتے ہیں، آپ میرے سے سوال کیجیے گا، میں جواب دوں گا۔ اس طرح کے سوالات آپ کریں یہ عامی کے سوال ہی نہیں ہیں، تو لوگ ہمارے ہیں کہ بندہ تیاری کا نہیں کرتا کہ کسی کو صحابی کہنا نہ کہنا، یہ آپ لوگوں کے بحثیں ہیں، کیونکہ آپ کے نزدیک یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ جیسے تشیع میں امامت کوئی درجہ ہے نا، جی جی، آپ کے یہاں صحابی ہونا کوئی درجے کی بات ہے۔ آپ ٹھیک ہو؟ ہمارے یہاں تو حضور کے ساتھ اس کا تعلق دیکھا جائے گا۔ ٹھیک کسی ٹھیک، کو صحابی کہنے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابی کوئی درجہ نہیں؟ اٹسیلف نہ طلحہ بھائی نے کہا ہے صحابی کوئی درجہ نہیں۔ کیا حضرت علی کو آپ معصوم مانتے ہیں؟ نہیں۔ آپ نے کہا کہ میں حضرت علی کو معصوم نہیں مانتا، کہا نا؟ ہاں، کوئی ایک کوئی مس ہینڈلنگ، کوئی اختلاف، کوئی بات تو بتائیں۔ اگر آپ نہیں کہیں گے تو میں آپ کو کے بارے میں یہ رائے قائم کروں گا کہ آپ حضرت علی کو معصوم مانتے ہیں۔ بخاری میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت علی کے پاس گئے، حضرت علی کے گھر گئے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ نوک کیا اور کہا اٹھو تہجد نہیں پڑھنی، کچھ ایسے الفاظ ہیں میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت علی اٹھے، حضرت علی نے کہا کہ ہمارے اوپر جو اللہ نے فرض کیا ہے ہم پھر صرف وہی کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہوئے ہاتھ مارتے ہیں اپنے اوپر اور کہتے ہیں کہ انسان کتنا ہی ناشکرا ہے۔ اب میرا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے آئے، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے آئے، ہم سو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ نوک کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کا حکم دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ کرو، حکم دے رہے ہیں یا ہمیں کہہ رہے ہیں؟ ہماری مجال ہے کہ ہم کہیں نہیں کرنا۔ مجھے جس مکتب سے جوڑا ہے تو ہمارے مکتب میں تاریخ کو دیکھنے کی کچھ معیارات ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، البدایہ والنہایہ تاریخ کی اصل کتاب، اور جس مکتب سے آپ ہیں اس میں جو تاریخ کو دیکھنے کے معاملات ہیں، جو نظریات ہیں، وہ آپ سے اتفاق نہیں رکھتے۔ ہاں تو میں دیکھیں اتفاق رکھنا نہ رکھنا اطلاقی مباحث ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن میں ایک بات میں ہائی لائٹ کر رہا اصول کی ہوں، بات جی جی، ہے، اگر ان کا موقف آپ سے 180 ڈگری ہے، تو وہ اصول کے خلاف ہے جی جی، یا میرا خلاف اور مطلب کہہ رہے ہیں طلحہ علوی بھائی، غامدی صاحب، حسن الیاس صاحب، سب جو الموارد ہے غامدی سینٹر ہے وہ اصول کے خلاف چل رہے ہیں، مکتب فرائی کے، طلحہ بھائی علیحدہ جو اصول ہے اس پہ قائم۔ آپ کی ویڈیو میں اندر چلاؤں گا، پرانی ویڈیو ہے، آپ کہتے ہیں، آپ نے کہا ہوا ہے ممبر رسول پہ بیٹھ کے، نیچے عوام بیٹھی ہوئی، آپ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ یہ دنیا نہ بناتا، یہ عرش نہ بناتا، یہ فرش نہ بناتا۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ حضرت علی نے بخاری کی روایات میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کی 6 ماہ تک بیعت نہیں کی۔ پھر جب ان کو لگا کہ یہ روایت میں الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، جب ان کو لگا کہ لوگوں کے ان کی طرف جو خیالات تھے، ان کی طرف جو عزت تھی وہ کم ہونے لگی ہے، تب انہوں نے ان کی بیعت کی۔ تو میرا سوال یہ ہے انہوں نے بیعت کیوں کی؟ مولا علی نے تیسرے دن بیعت کر لی تھی، یہ بھی آپ کے، یہ آپ نے کہا اب بخاری کی روایت ہے کہ انہوں نے 6 مہینے بعد بیعت کی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 3 دن بعد کر لی تھی، آپ یہاں یہ کہاں سے ثابت کریں گے؟ اہل تسنن یہ سب مانتے ہیں کہ انہوں نے 6 مہینے بعد بیعت کی، آپ اپنے آپ کو اہل سنت نہیں مانتے؟ میں جو بھی حضرت حسن اور حسین کو کیا مانتے؟ ادنا سی شان دیکھ شہ مشرقین کی، آدم بہشت میں بھی ہے ریت حسین کی۔ ٹھیک ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ حسین ابن علی کے بارے میں۔ مجھے نا صرف چند لفظوں میں، چند لائنوں میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ کا مقام بتا دیں۔ رسول اللہ کے بعد اہل کسا تمام بنی نو انسان سے افضل۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ کے بعد تمام بنی نو انسان سے اہل کسا افضل۔ تسنن میں یہ کفر ہے، شیخین سے افضل کسی کو ماننا۔ اب نئی بات طلحہ بھائی نے کر دی، وہ کہتے ہیں کہ تسنن میں کفر پایا جاتا ہے۔ آپ استمنا بالیاد ہینڈ پریکٹس کو جائز سمجھتے ہیں؟ ان امت میں جو کہ اختلاف ہے اور واضح حرمت اس کی کہیں نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے،